السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ شہیر سیالوی آپ سے مخاطب ہوں۔ ہم اکثر جب مختلف سیمینارز میں جاتے ہیں، مختلف کالجز اور یونیورسٹیز میں، تو ہر قسم کا طبقہ وہاں پہ موجود ہوتا ہے۔ یہ بات بہت واضح ہے کہ جہاں پہ 8-10 لوگ آپ کے گلے میں پھولوں کے ہار پہنانے والے موجود ہیں، وہیں پہ 2-4 ایسے بھی ہوتے ہیں جو کہ آپ کو دیکھنا بھی نہیں چاہتے، جو کہ آپ کو پسند نہیں بھی کرتے، جو کہ آپ سے چھوٹا موٹا اختلاف بھی رکھ سکتے ہیں، یا جو ایسے بھی ہوتے ہیں جو کہ چنگے بھلے ان کی شکلیں دیکھنے والی ہوتی ہیں جب آپ کا بھائی وہاں پہ جاتا ہے۔ بٹ اسٹل دین ایک چیز بہت واضح ہے، بلکہ میں تھوڑا سا آپ کو مزید ایلیبوریٹ کر کے بتا دیتا ہوں۔ اکثر ایسا ہوتا ہے کہ ہمارے سیمینار کی بکنگ ہو جاتی ہے، ہال کے پیسے دے دیے جاتے ہیں، اور اینڈ ٹائم پہ پتہ چلتا ہے کہ ہال کی بکنگ کینسل ہوگی کیونکہ یہاں پہ شہیر سیالوی آ رہا ہے، یا کوئی ایسی سوچ کا بندہ آ رہا ہے جو کہ دوبارہ محمد بن قاسم، ٹیپو سلطان، صلاح الدین ایوبی، محمود غزنوی، نور الدین زنگی، یہ ان سب ہستیوں کی ذکر کر کے قوم کے مردہ ضمیر کو جھنجھوڑ کے بیدار کرنے کی بات کر رہا ہے۔ تو ڈیفینیٹلی جب ایسی بات آپ کریں گے تو یہ مغرب کے غلاموں کو، یا ان کے بوٹ پالش کرنے والے، یا ان کے بوٹ چاٹنے والوں کو یہ بات کبھی بھی مناسب یا اچھی نہیں لگے گی۔ اور اکثر ایسا ہوتا ہے کہ دعوت دے کے سیمینارز کی تو اینڈ پہ روک دیا جاتا ہے کہ فلاں شخص جسے آپ نے بلا لیا ہے، جب میرا نام ان کے سامنے جاتا ہے تو شاید ایکسیپٹ ہو جاتا ہے، لیکن جب وہ شکل دیکھ لیتے ہیں کہ اچھا یہ وہ بندہ ہے جس کی ویڈیوز ہمیں واٹس ایپ پہ مل جایا کرتی تھیں، یہ تو بڑا سخت سپیکر ہے، یہ ہمارے لیے مسئلہ پیدا کرے گا، تو رکوا دیا جاتا ہے۔ لیکن ایک چیز بہت مجھے خوشی ہوتی ہے کہ ایٹ لیسٹ اگر وہ رکوایا بھی جاتا ہے تو ایٹ لیسٹ وہ آپ کو اس قابل سمجھتے ہیں، آپ کو ریکگنائز کرتے ہیں، تبھی آپ کے خلاف کسی قسم کا ایکشن لیا جاتا ہے۔ لہٰذا میں اپنے نوجوانوں سے ہمیشہ کہوں گا کہ جہاں پر 2-4 لوگ آپ کو روکتے ہیں، وہاں 10-12 لوگ آپ کو پسند بھی کرتے ہیں، آپ کے نظریے کو اڈاپٹ بھی کرتے ہیں، آپ کے نظریے کو سراہتے بھی ہیں، اور اس کے لیے اپنے سر دھر کی بازی لگانے کو بھی تیار ہوتے ہیں۔ لہٰذا کبھی بھی آپ لوگوں نے پیچھے نہیں ہٹنا، اپنا منزل کی طرف چلتے رہنا ہے۔ راہ چلتے ہر بھونکنے والے کو اگر آپ پتھر مارنا شروع کر دیں گے تو پراپر وقت پر آپ اپنی منزل مقصود پر نہیں پہنچ سکتے، آپ ہمیشہ سے تاخیر کا شکار ہوں گے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ آپ لوگوں کو بہت ہمت دے، جرت دے، استقامت دے، اور اس کاز میں اپنا کردار ادا کرتے رہیں۔ فقیر کا کام اذان دینا ہے، وہ فقیر اذان دیتا رہے گا، آگے یہ معاشرے پہ ہے کہ اس اذان کو سنے یا اسے ترک کر دے اور اس کو بالکل نظر انداز کر دے، یہ اگلے بندے پہ ڈیپینڈ کرتے